ہندوستان کو بیچ رہے ہیں تو وہ سینکشنز کہاں ہیں؟ کیا انڈیا جو ان کا پٹھو ہے وہ پرمیشن لے کے خرید سکتا ہے، اور اگر ہم چاہیں رشیا ہمیں نہیں بیچ سکتا؟ یہ کیوں؟ صاحب میرا نہیں خیال کہ رشیا نے کوئی ہمارے اوپر ایسی پابندی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ رشیا جی امریکنز نے لگائی ہے رشینز پہ، کی عام سیل جی امریکنز نے رشینز پہ لگائی ہوئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا نہیں، اب دیکھیں ہندوستان تو خرید رہا ہے، ترکی نے خریدے ہیں، ایران نے خریدے ہیں، تو وہ پابندی تو امریکہ نے لگائی ہے، مگر اس میں ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ سر آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے وہ، انہوں نے خرید لی سینکشنز آپ پہ 300 ملین کا آپ نے پیسہ روک لیا انہوں نے، آپ پہ اور سینکشنز لگاتے ہیں۔ چلیں تو پہلے وہ ایک کنٹری اسپیسیفک تو سینکشن نہیں لگا سکتے نا، ٹرکی پہ کیوں نہیں لگایا انہوں نے؟ ایران پہ تو لگا دیے، ہندوستان پہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو یہ ان کی اس میں دلیل جو سی ہے بڑی کمزور ہے، کوئی ایسی انٹرنیشنل پابندی ابھی تک فی الحال نہیں ہے۔ ہاں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پہ ہو سکتی ہے، میسائل جو رجیم ہے MTRC جسے کہا جاتا ہے، وہ اس پہ پابندی ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ، مگر پرچیز کے لیے نیشنل ڈیفنس کے لیے کوئی پابندی اس وقت نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ میں ایک بات آپ سے جو پہلے ہوئی وہ میں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ 1 منٹ اجازت دے دیں۔ یہ ڈیمز کے بارے میں میں نے تو امیر صاحب ایک ایسی بات پیش کی تھی جو کہ اس میں کمپرومائزز ہو جائیں، کیونکہ قومیں کمپرومائزز سے چلتی ہیں، قلعے بنا کے اپنے اپنے پوزیشن میں ایک دوسرے پہ فائرنگ نہیں کیا کرتی، یعنی سندھ پنجاب پہ گولہ باری کرے لفاظی کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، ہم ان کے اوپر کریں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اب سندھ میں سندھ کو بھی جیسے میر صاحب جانتے ہیں، میں بھی سندھ کو خاصی اچھی طرح جانتا ہوں، میں سارا سندھ دیکھا ہوا ہے، دوستیاں ہیں میری سارے سندھ میں۔ جب وہاں خریف لگانے کا وقت آتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، اور سکھر بیراج سے ہر روز تقریباً 11-12 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر ہر روز وہاں سے جاتا ہے، اور سارا سمندر میں جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے بعد اب سندھ سارا، ساؤتھ سندھ سارا ڈوب جاتا ہے، کئی تحصیلوں کی تحصیلیں بہت بڑی جھیلیں بن جاتی ہیں، سمندر بن جاتے ہیں، اور پھر کئی سالوں کے بعد وہ خشک ہوتی ہیں، تو فلڈ میں وہ ڈوب جاتے ہیں، اور فلڈ نہ ہو تو وہ پیاسے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ چیختے چلاتے ہیں کہ جی پانی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کی فصل اگے گی، نہ آپ کے گھروں میں۔ اب یہاں تھینک گاڈ چیف جسٹس نے ایک نوٹس لیا ہے کہ یہ جو بوتلوں میں پانی ہے یہ پانی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ صحیح پانی ہے، یہ پانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اینڈ یو نو ہیٹس آف ٹو دی چیف جسٹس فار ڈوئنگ آل آف دیٹ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ RO کے ساتھ پانی ہے، وہ بوائلڈ واٹر آپ کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی پیور پانی ہے، نہیں ہے پانی، بلیو می۔ تو اگر یہ بوتلوں میں آپ کو یہ مل رہا ہے تو سوچیں نلکوں کے اندر سے کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے نیچے 750 فٹ کا آپ کا چلا گیا ہے، آپ کا ریزروائرز کوئی نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات کی تنگی صاحب نے، وی نیڈ ریزروائرز، وی نیڈ تھنگس لائک دیٹ جو کہ آپ کو سسٹین کر سکے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں کر رہے میر صاحب؟ دس از آل آئی وانٹ ٹو نو، وائی؟ ڈیم تو پتہ نہیں بدقسمتی ہے جو ہم نہیں بنا پائے۔ شروع میں جو انڈس پیکٹ ہوا تھا، ہمارا ویلی پیکٹ ہوا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ بھی، اس میں کالا باغ ہی بننا تھا۔ ہم نے کہا تربیلا بنا لو، یہ ذرا مہنگا ہے، ذرا مشکل ہے، یہ ورلڈ ہیلپ سے بنا لیں گے، کالا باغ تو آسان ہے، ہم خود بنا لیں گے۔ اس وقت ایک تو دلیل بڑی سیدھی ہے کہ 3 صوبے نے جناب قراردادیں پاس کی ہیں، چلیے فرض کیا کر دی ہیں۔ آپ سے مجھے یہ بتا دیجئے کہ سندھ کے اعتراضات کیا ہیں کالا باغ میں، اتنا بتا دیجئے۔ میں ساری عمر سندھ میں رہا ہوں، میں نے وقت وہیں گزارا ہے، کراچی میں گزارا ہے، میں ایک ڈیبیٹ میں شامل رہا ہوں، ان لوگوں سے واقف ہوں جو اس پر ایک تھنک ٹینک کی طرح کام کرتے تھے۔ مراد علی شاہ میں شامل ہیں جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، بڑے اس پر ان کا کام ہے، میں نے خود اس کام کو انجوائے بھی کیا، ان سے لڑا جھگڑا بھی ہوں۔ شازیہ مری ان میں ہوتی تھی، یہ بہت اس معاملے میں کلیئر تھے۔ سارے اعتراضات وہ ہیں جو بادشاہ پہ ہیں، وہ خشک ہو جائے گا سمندری علاقہ، حیات اس کی ختم ہو جائے گی، نیچے پانی نہیں آئے گا، پانی ہے نہیں، سب وہی اعتراضات ہیں۔ جو سرپلس اعتراض ہے جس پر وہ روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پانی چوری کرتا ہے۔
اس کی ٹوٹی پنجاب میں کیوں ہے؟ بھائی اتحاد کو توڑنے والا کی یہ بات ہوا کرتی ہے. ملکوں میں اگر وسائل کی تقسیم ہوتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتی کہ چونکہ آپ یہاں ہے اس لیے ہم نہیں کرنے دیں گے. کالا باغ ڈیم کے سلسلے میں جتنا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پانی لے جاتے ہیں اور گڑبڑ کرتے ہیں. انہوں نے کئی پیش کی کہ آپ اس پر کنٹرول کر لیں، وہ یہ کر لیں، فلاں وغیرہ وغیرہ، ہوا نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنا کہ چونکہ اس کی مرکز محور ایک خاص صوبے میں ہے اس لیے ہم پسند نہیں کرتے، یہ خود قومی یکجہتی کے خلاف ہے. سندھ میں 2 نعرے تھے، پنو عقل نہ کھپے، کالا باغ نہ کھپے. پنو عقل بن گیا چھاؤنی. چھاؤنی کیوں نہیں چاہیے؟ سائیں فوج ہمارے سینے میں آ کے بیٹھ جائے گی. پاکستان کی فوج ہے نا جی، سرحدوں سے دفاع کرنا ہے اسے. سکر کی جو ایک ہماری سافٹ بیلٹ ہے اس کے لیے ایک چھاؤنی چاہیے تھی. بڑا شور پڑا، آپ پوچھ رہی ہیں کیونکہ وہاں مارکیٹیں بن گئی، وہاں کالج بن گئے، وہاں ہاسپٹل بن گئے، وہاں زندگی کی چہل پہل ہو گئی، وہاں کے لوگوں کو چانس بھی ملا سیاست میں آگے آنے کا، نہیں اویل کر سکے. دوسری بات ہے ساری صورتحال بدل گئی. کالا باغ کے بارے میں یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو جلدی ڈیم بن سکتا ہے، فوری بن سکتا ہے، وہ صرف کالا باغ ہے. بادشاہ ڈیم کے بارے میں شکایتیں بھی ہے، اعتراضات بھی ہے. نہیں ہے تو بنا لیجیے، بادشاہ بنا لیجیے، ہمیں کوئی نہیں ہے. لیکن ابھی تو سنا ہے اس بجٹ میں بھی کٹ لگا دیا انہوں نے 30% کا. اور یہ جو چندہ ہے اس چندے سے تو وہ جو سڑک آپ نے بنانی ہے وہ نہیں بن پائے، وہ نہیں بن پائے. ڈیم تو دور کی بات ہے. تو بھئی ہم سنجیدہ ہو جائیں. پانی طے ہوا تھا 91 اکارڈ کے تحت کہ پانی کی تقسیم کر دی جائے، پھر اس تقسیم کے حوالے سے ہر صوبے کو اس کا حصہ ملے گا، پھر جتنے چاہے ڈیم بناتے ہیں. صاحب اس سے پہلے ادھر جاؤں میں، مجھے یہ بتائیے کہ کابل میں وہ اس دریا پہ ڈیم بنا رہے ہیں، افغانستان میں وہ ڈیم بنا رہے ہیں، تو مجھے بتائیے تو پھر ہم ادھر بھی جب وارسک ڈیم بن رہا تھا نا جی، ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈروں نے یہ کہا تھا، اب نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ سن کے ہی کہیں گے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ سائیں تو خیر وہ نہیں کہتے کہ یہ آپ پانی سے بجلی نکال دیں گے، ہمیں پھوکا پانی دیں گے. یہ تقریریں ہوتی تھی. یہ ابھی بھی کالا باغ پہ بھی ہے. اب کالا باغ پہ بھی ہے. کیوں اپنا بھائی صاحب ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ بیٹھے، میں ابھی کی بات نہیں کروں گا، آپ کہیں گے تنگی صاحب غلط ہے، تنگی صاحب کہیں گے وحید عالم غلط ہے، وحید عالم پرویز صاحب اور اپنا سجاد، یہ سارے ہم ایک دوسرے کو غلط، لیکن ہم ایک جس طرح یہ بات کریں ہم سنجیدگی سے بات نہیں کرتے ہیں ہم کہیں بھی. جہاں جو باتیں امیر صاحب نے کی ہیں وہ بھی درست ہیں. اچھا لیکن اب تک دیکھیں نا، جتنے بھی ماہرین ہیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم کے بارے میں شمس بیگ اور جتنے بڑے بڑے ماہرین ہیں، بابڈا کے بھی دوسرے، ہر ایک نے اس کو فیزیبل قرار دیا. اب دیکھیں کامن آدمی کو نہیں پتا، کامن آدمی کو کون خراب کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں سیاستدان. اور سیاستدان کو کون خراب کر رہا ہے؟ آئل مافیا اور سر ووٹ بینک، وہی نہیں. اور وہ لوگ جو اس میں ہمارے ملک کے دشمن ہیں، وہ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سستی بجلی بنے اور اریگیشن کو عروج حاصل ہو، وہ لوگ اس کی مختلف طریقوں سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. چلے اچھا یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کا اب فیوچر کیا ہے؟ ایک ڈیٹیل ججمنٹ تو آ گئی ہے، آگے کیا ہے؟ ڈو یو ایکسپیکٹ کمپلیٹ اکوٹل یا یو تھنک کہ یہ بھی لنگر آن کرے گا کیس؟ دیکھیں جی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ برائٹ مستقبل ہے اور وہ 4تھی مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ایک پورے ملک میں سیاستدانوں میں سب سے زیادہ پاپولر، ایماندار اور محنتی شخص. لیکن ان کی ایمانداری پہ کیس ہو گیا نا. دیکھیں اب تو مہر لگا دی ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے. کورٹ نے سٹیمپ کر دیا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا، ساتھ یہ بالکل کلیئر کٹ کہا، the prosecution could not bring any bright evidence against میاں نواز شریف، نہ کرپشن، نہ اس کے بچوں کے بارے میں، نہ کسی اور کے بارے میں، نہ اس کے اپنے جو اختیارات کا استعمال تھا. اور یہ بھی انہوں نے غلط کیا کہ ایون فیلڈ ہاؤس ان کے نام پر ڈال دیا پکڑ کے. اب یہ ساری باتیں اور آنے والے دنوں میں ہر چیز کلیئر ہوگی. آپ کو پتا چلے گا کہ جو نواز شریف کہتا ہے وہ سچ ہے، جو کچھ باقی لوگ کہہ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے. پرابلم آپ نے نواز شریف پہ ڈال دی ہے سب نے اور ان کی بیٹی پہ، تو باقی کیوں نہیں آتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں بات تو دیکھیں، پھر اس طرح تو پرابلم جو ہے سارا تو میاں نواز شریف کے والد صاحب پر ہے جنہوں نے یہ سارا کیا. چلو ان کو کہاں سے گزرے؟ نہیں بات دیکھیں نا، کیونکہ میاں نواز شریف تو بزنس میں نہیں تھے،
انہوں نے تو کئی جگہ پر پورے ڈاکومنٹ جتنے بھی آئے ہیں ایک بھی پنے پر میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے، چاہے وہ سٹیل مل ہو، چاہے وہ فلیٹس ہو، چاہے وہ یہاں کو کاروبار ہو، ان کا کہیں نام نہیں ہے. تو اس لیے آپ ان کو کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہی از ناٹ؟ دیکھیں نا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں بات تو دیکھیں کیس جو عدالتوں کے فیصلے اپنی جگہ، تاریخ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، اور میرا خیال ہے تاریخ اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دے گی. جس طرح بھٹو کا مرڈر ہوا ہے اس کو آج ہم جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے وہ تاریخ کے ترازو میں بھی پورا تولے، یعنی کوئی اس میں کسی کی توہین کی بات نہیں ہے. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہوتا ہے. اس پر بہت سی پرابلم ہے جس کو انہیں سالو کرنا پڑتا ہے. وہ کیوں نہیں آتے؟ اسحاق ڈار نے کل بالکل اپنے طریقے سے کہا، انہوں کا اعتبار ہی نہیں عدالتوں پہ. ہم کچھ کہتے ہیں وہ اس کو کس طرح میں